السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے شروع میں سے کوئی شرط یا اس کے ارکان میں سے کوئی رکن نسیانن یا جہلن چھوڑ دیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے یا کیا ہے اس کا مسئلہ؟ دیکھیے، جی نماز کے ارکان میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ جائے، چاہے وہ جہلن چھوٹے، متعمدن چھوٹے، نسیانن چھوٹے، سہون چھوٹے، کسی بھی طرح سے اگر رکن چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ جس رکعت کے اندر رکن چھوٹا ہے وہ رکعت کالعدم مانی جائے گی، وہ نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر جیسے نماز کے اندر آپ کو یاد آ گیا کہ فلاں والی رکعت میں میرا فلاں رکن چھوٹ گیا، تو اس رکعت کو کالعدم مان کر کے اسی پر بنا کیجئے اور نماز کو کمپلیٹ کیجئے۔ لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ فلاں والی رکعت میں فلاں میرا ایک رکن چھوٹ گیا تھا، تو اب آپ کو کھڑے ہو کر کے ایک رکعت اور کمپلیٹ کرنا ہے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بہت بعد میں یاد آیا، کوئی بعد میں یاد دلایا آپ کو، آپ گھر چلے آئے نماز پڑھ کے، اب آپ کو یاد آیا، تو یہاں پر آپ پوری نماز پڑھ لیجئے، ایک رکعت مت پڑھیے، پوری نماز، کیونکہ آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے۔ نماز کے شرائط میں سے اگر کوئی شرط چھوٹ جائے تو شرطیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں شرط وجودی اور ایک کو کہتے ہیں شرط عدمی۔ شرط وجودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرط جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو شرط وجودی کہتے ہیں، جس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو شرط وجودی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ستر پوشی، یہ نماز کے لیے شرط ہے، تو ستر پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے استقبال قبلہ، یہ نماز کے صحت کے لیے شرط ہے، تو یہاں پر بھی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وضو نماز کی صحت کے لیے شرط ہے، لیکن یہ شرط وجودی ہے۔ شرط وجودی کا ڈیفینیشن آپ ایسے سمجھیں کہ ہر وہ شرط جس کے کرنے کا ما امر الشرع الاتیان بہ، جس کو کرنے کا، جس کے ایجاد کا حکم دیا ہو شریعت نے، اس کو شرط وجودی کہتے ہیں۔ اگر شرط وجودی چھوٹ جائے نماز میں، چاہے جہلن، سہون، نسیانن، متعمدن، تو نماز نہیں ہوگی، آپ کو نماز دہرانی ہوگی۔ اور شرط کی دوسری قسم ہے شرط عدمی۔ شرط عدمی کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسے نجاست، آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کے جسم پر کہیں پر نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، نجاست سے آپ پاک ہونے چاہیے، نجاست سے آپ دور ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لیا اور پتہ چلا کہ نجاست لگی ہوئی تھی آپ کے کپڑے پر یا آپ کے جسم پر یا اس جگہ پر جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر ایسا آپ نے جان بوجھ کر کے کیا ہے کہ نجاست کے باوجود نماز پڑھا ہے، تب تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ جہلن ہوا ہے، نسیانن ہوا ہے، سہون ہوا، بھول کر ہوا، غلطی سے ہوا ہے، تب آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ جی شیخ، تو اس میں نسیان اور جہل میں شریعت کے روح سے کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ یہ شریعت میں صحیح قول کے مطابق جہل اور نسیان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، تو یہ جو الخطا ہے، خطا کیا ہے؟ آخر میں جو جاہل ہوتا ہے اگر اس کو پتا ہو تو کرے گا؟ نہیں کرے گا، تو وہ خطا میں داخل ہے، جہالت۔ لا تؤاخذنا اسی طرح سے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ جو خطا ہے، جہالت اس کے اندر داخل ہے۔ جی شیخ، اگر جیسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کو اگر بھول چک کے کر دیا یا جہل میں کر دیا ہے تو درگزر ہو جائے گا، تو اس کو پھر بھی دہرانی پڑے گی اس صورت میں؟ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو دہرانی پڑے گی ایک رکعت۔ دیکھیے، ہاں، میں نے وہ جو فرق کیا، وہ فرق جب تک آپ سامنے نہیں رکھیں گے تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ بہت اصولی بات آپ پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم آپ سمجھ پائے میری بات یا نہیں۔ کہ شرط کی جو دو قسمیں میں نے بتائیں، وہ دونوں قسمیں آپ سامنے رکھیں گے تبھی بات واضح ہوگی۔ میں دونوں کی دلیل بھی دیتا ہوں تو پھر آپ کو اور سمجھ میں آئے گا ٹھیک سے۔
جیسے ایک صحابی ہیں کا واقعہ ہے کہ وہ نماز آئے اور انہوں نے نماز پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاؤں میں تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پہ پانی نہیں لگا ہے, مطلب وضو کرتے ہوئے غلطی سے رہ گیا ہے. کیا انہوں نے جان بوجھ کے چھوڑا ہوگا؟ نہیں, جان بوجھ کے نہیں چھوڑا ہوگا. صحابی جان بوجھ کر کے وضو میں پاؤں چھوڑ دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا؟ ابھی انہوں نے نماز نہیں پڑھا تھا, ابھی نماز پڑھنے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ دوبارہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ غلطی سے چھوٹ گیا ہے جاؤ نماز پڑھ لو, کہا جاؤ وضو کر کے آؤ. وضو بھی تو عبادت ہے جی. اور انہوں نے غلطی سے چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو وضو کرنے کے لیے کہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی کوئی شرط وجودی غلطی سے بھی چھوڑ دے تو اسے کرنا پڑے گا. ایک اور حدیث بتاتا ہوں آپ کو, وہ حدیث بہت معروف ہے, اس کو حدیث المسی کہتے ہیں. فقہا اور محدثین حدیث المسی کے نام سے اس کو جانتے ہیں. ایک صحابی آئے اور نماز پڑھے, اور نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ, تمہاری نماز نہیں ہوئی ہے. پھر گئے دوبارہ نماز پڑھے, پھر واپس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری نماز ابھی بھی نہیں ہوئی, جاؤ پھر پڑھ کے آؤ. پھر تیسری بار جا کر کے نماز پڑھے, پھر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بھی نہیں ہوئی, جاؤ پھر پڑھ کے آؤ. مطلب یہ تعلیم دینے کا ایک طریقہ دیکھیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے اچھے طریقے سے مجھے نہیں آتا ہے تو مجھے بتا دیجئے. جی. اب ان کی نماز کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ ان کی نماز نہیں ہوئی؟ کیونکہ ان کی نماز کے اندر اطمینان نہیں تھا, اطمینان کی کمی تھی, اور اطمینان یہ رکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ. اب یہاں آپ غور کیجئے کہ کیا وہ اس حکم سے جاہل تھے کہ نہیں تھے؟ اگر حکم سے جاہل نہ ہوتے تو اطمینان کی کمی کیسے ہوتی ان کی نماز میں؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ اطمینان ضروری ہے تبھی نماز ہوگی, وہ جاہل تھے. تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ جاہل آدمی نے غلطی سے کوئی کام کیا, کوئی عبادت کیا, تو اس کی جہالت کی بنیاد پر معفو عنہ ہے مطلقاً اور اس کی عبادت ہو جائے گی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیوں کہتے کہ جا کے دوبارہ نماز پڑھ کے آؤ؟ اس کا مطلب جاہل آدمی اگر رکن چھوڑ رہا ہے تب بھی اس کی جہالت کی بنیاد پر یا نسیان کی بنیاد پر تب بھی اس کی نماز نہیں ہوگی, اس کو نماز دہرانا پڑے گا. لیکن ایک نقطہ یہاں پر اور آپ ایڈ کر لیں ورنہ آپ کو اشکال آ سکتا ہے, وہ یہ کہ وہی عبادت دہرانی پڑے گی جس کا استدراک ممکن ہو. جس کا استدراک مطلب ہوتا ہے اس کو کیا بولیں گے شیخ؟ مطلب اس کو دوبارہ کر پانا ممکن ہو. ہاں, تو وہ جو صحابی تھے ظاہر ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی, لیکن وہ پتہ نہیں کب سے پڑھتے آ رہے تھے اسی طرح سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ ساری نمازیں دہراؤ, کیونکہ ان کا استدراک ممکن نہیں ہے. جو اس وقت والی نماز تھی اس کے دہرانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا. تو جب تک استدراک ممکن ہوگا تب تک اس کا استدراک کیا جائے گا. اگر اس کا استدراک نہیں ہوگا, اس کا بدل ہوگا تو بدل کیا جائے گا. اگر بدل بھی نہیں ہوگا, استدراک بھی نہیں ممکن ہوگا, تب وہ معفو عنہ ہے.